ایک بار پھر سے حکیم شہزاد لوا پاڑ کو گرفتار کر لیا گیا جناب۔ یہ اتھینٹک خبر ہے کہ حکیم شہزاد لوا پاڑ کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جناب۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی تھی، اور اس ایف آئی آر میں ایک ایلیگیشن لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک خاتون سے مبلغ 3 لاکھ روپے جو ہے وہ لیے ہیں۔ ان کی جو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے 3 لاکھ روپے لیے اور دوائی دی، لیکن بعد میں وہی خاتون اس نے ان کے اوپر ہراسمنٹ کا مقدمہ درج کروایا، اور اس مقدمے میں یہ کہا گیا کہ حکیم شہزاد مجھے جو ہے وہ بار بار میسیجز کرتا ہے اور مجھے ملنے پر جو ہے وہ مجبور کرتا ہے جناب۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو لگائی، اور سی سی ڈی کے ایک افسر کا نام لے کر وہ ویڈیو لگائی جاتی ہے، اور اس ویڈیو میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بندہ میری انویسٹیگیشن کرے۔ وہ جو ہے وہ سی سی ڈی کا ایک افسر تھا، ان کے بارے میں بات کی گئی۔ پھر وہی ویڈیو جو ہے وہ ریموو کی جاتی ہے، حکیم شہزاد لوا پاڑ اس ویڈیو کو جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے ریموو کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک آج جو گرفتاری پیش آئی، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو پیچھے جو ایک ایف آئی آر تھی، ہراسمنٹ کی ایف آئی آر تھی، وہ ایف آئی آر بیسیکلی ختم ہو چکی تھی۔ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے عبوری ضمانت لی تھی، اور وہ وہاں پہ گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن ایک اور مقدمے میں ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور یہ مقدمہ کروانے والا بھی وہی شخص ہے جس کی بیوی نے حکیم شہزاد کے اوپر پرچہ دلوایا تھا جناب۔ یہ آج کی اپڈیٹ ہے، اور یقین کیجئے کہ وہ حکیم شہزاد جس کو اللہ پاک نے شہرت کی بلندیاں دی تھیں، اور اس بندے نے بار بار شادی کا سٹنٹ کھیلا، بار بار ایسی چیزیں کی، شاہد افریدی کے اوپر بات کر ڈالی، اور ہبہ بخاری کے اوپر بات کر ڈالی، اور پھر یہی حکیم شہزاد جس نے جو ہے وہ ریحان طارق کو پوڈ کاسٹ دی، وہاں پر جو اس نے اپنے آپ کو خراب کیا۔ وہاں کے جو جتنے بھی اس کے دوست ہیں، کافی سارے دوست حکیم شہزاد لوا پاڑ کو چھوڑ چکے ہیں، اسی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں کیونکہ یہ بندہ باز نہیں آ رہا تھا۔ کبھی پنجاب پولیس کر لیتا تھا، کبھی سی سی ڈی کے اوپر بات کر لیتا تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس خاتون نے اس کے اوپر ایف آئی آر کروائی تھی، اس کے بعد اس حکیم شہزاد لوا پاڑ نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ جناب میں نے کب اس کے ساتھ جو ہے وہ میسج پہ بات کی، کب اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اس کو دوائی دی، کس ٹائم یہ میرے پاس ملنے آئی۔ لیکن مبینہ طور پر مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہ حکیم شہزاد اس لڑکی کے ساتھ واقعی میں ہی اٹیچ تھا، اور اس کو آئی لو یو ٹو کے میسیجز وغیرہ بھی ہوتے رہے، اور وہ لڑکی اس سے ملی بھی ہے جناب۔ یہ مبینہ طور پر مجھے یہ اطلاعات ملی ہیں، اور یہ اطلاعات بھی مجھے باغخانہ سے ہی ملی ہیں۔ وہاں پر ایک ذرائع کے مطابق مجھے جو ہے وہ یہ سارا کچھ بتایا گیا کہ یہ شہزاد جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ ملتا رہا ہے، اور بعد میں اس عورت نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی، اور اس کے جو خاوند بتائے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک منسٹر کے بیٹے کہلواتے ہیں، لیکن وہ منسٹر کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ ریاض پیر زادہ کے بیٹے کہلواتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہیں۔ ان کا اوریجنل نیم جو ہے وہ شاہ نواز ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ پہلے بھی حکیم سے مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے لے چکا ہے، اور یہ 20 لاکھ روپے جو ہے وہ کس مدیت میں لے چکا ہے؟ جب حکیم شہزاد کے اوپر ڈرگ کورٹ کا ایک مقدمہ درج تھا، اور ان کا دواخانہ جو تھا وہ بند تھا، اس وجہ سے وہ اس دواخانے کو اوپن کروانے کے لیے اس نے 20 لاکھ روپے لیے، اور یہ اپنے آپ کو مریم نواز کا جو ہے وہ سیکٹری کہلاتا رہا ہے، اور اس نے سی سی ڈی کے سامنے بھی اپنے آپ کو مبینہ طور پر جو ہے وہ مریم نواز کا کوارڈینیٹر بولا ہے، اور یہ سی سی ڈی کے کچھ اہلکاران سے جو ہے وہ جو ہے فائدے بھی اٹھاتا رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ اس پورے جال کی سمجھ اب آئی کہ ساری گیم جو ہے وہ پیسے کی ہے۔ حکیم شہزاد کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ ہو، اور یقین ہے کہ یہ وہی حکیم شہزاد ہے۔ اس کو کوئی ایک لڑکی جو ہے وہ میسج بھی کرے تو یہ آگے سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عثمان زیب صاحب، ان کا ایک چینل ہے، اس چینل کی جو ایک وہاں پر کراسپونڈنگ ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو جب حکیم شہزاد سے رابطہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو حکیم شہزاد نے ان کو بھی یہ کہہ ڈالا کہ جناب آپ بہت پیاری ہیں اور آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، حالانکہ ان کی وہ پہلی ملاقات تھی، اور اس شخص نے ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ یقین کیجئے کہ مجھے حکیم شہزاد کے اوپر جو ہے وہ ترس آتا ہے کہ کافی سارے لوگ اس وجہ سے لے کر جو ہے وہ اس کو
छोड़ चुके हैं। ये किस तरह का इंसान है, हमेशा स्टंट लाइफ गुजारने की कोशिश की, अब स्टंट करता रहा और स्टंट की वजह से ये बंदा अब फंस भी चुका है। इस बंदे को इतना नहीं जेब देता कि जनाब, मैं शायद अफरीदी के ऊपर बात कर रहा हूँ, कभी मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ, कभी मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूँ। भाई कौन है आप कभी पंजाब पुलिस के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। आपको इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में, और अब्दुल हमीद गुल की पार्टी जो है तरीके नौजवान जो है वो टीजेपी है पाकिस्तान, उनको जो है वो आप ज्वाइन कर चुके हैं। आप अपनी जो है वो करैक्टर असैसिनेशन करवा रहे हो। यकीन कीजिए कि अब्दुल्ला हमीद गुल को अब नोटिस देने चाहिए कि इसको जो है शो को नोटिस देकर निकाला जाए। इसने पार्टी भी इसी वजह से ही ज्वाइन की थी कि एक शहर मेरे ऊपर बन जाए ताकि बच सकूं, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आया। और इस बंदे को हमें ये भी इतलात मिली है कि जो है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, उन्होंने मना किया है कि ये आप इस तरीके से जो है वो स्टंट जो खेलते हैं, लेकिन ये बंदा बाज नहीं आया। आज इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पीछे जो घर के इसके हालात हैं वो अब दवाखाना जो है वो अनकरीब बंद होने वाला है और मामला जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन इस बंदे ने अपनी इज्जत खुद गंवाई है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।